اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ پروگرام رحماں رمضان میں امتیاز احمد تارڑ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں تقوی پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے ابتدا کے اندر ہی، بلکہ ابتدائی جو پہلی سورت ہے سورہ بقرہ، وہاں پر فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ لا ریب فیہ، اس پر کوئی شک نہیں ہے، یہ تمام عیبوں سے پاک کتاب ہے، کسی قسم کی کوئی بھی شک و شبہ اس سے یہ بالا تر ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا ھدی للمتقین، متقین جو لوگ ہیں، تقوی والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اب تقوی والے لوگ کون ہیں، متقی کون ہیں، اور تقوی کس چیز کا نام ہے، ہمیں تقوی کس انداز سے اپنانا چاہیے، اور ہماری زندگیوں میں تقوی کیسے آ سکتا ہے۔ فرمایا قرآن مجید کے اندر ہی دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کہ جو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، یہی تقوی ہے۔ اور جو انسان اللہ پر و تعالیٰ سے ڈرے گا وہ تقوی اختیار کرے گا۔ اور جس وقت انسان متقی بن جائے گا، تقوی اختیار کر لے گا، تب انسان کی زندگی کے اندر تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ تقوی کیسے اختیار کرنے ہیں، اور کیا سبھی لوگ ایک جیسا ہی تقوی اختیار کریں یا الگ الگ، اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ جو عام آدمی ہیں، جو ایمان لے کر آیا ہے، اس نے صرف مکروہات سے بچنا ہے، اللہ کے احکامات پر ایمان لے کر آنا ہے، اور اللہ کی وحدانیت کو اپنانا ہے۔ لیکن جو علماء ہیں، فرمایا کہ علماء نے اس کے ساتھ ساتھ ان کا تقوی یہ ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں جو کسی گناہ کو لازم ہوتی ہیں، گناہ کی جانب جو راغب کرتی ہیں، وسوسہ، خیالات، انہوں نے اس سے بھی بچنا ہے، کیونکہ علماء کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، اور جو جس مسلک کا وارث ہوگا اسی حوالے سے اس کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوگی۔ علماء کرام جو انبیاء کے وارث ہیں، ان کے اوپر اسی نسبت سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جو کام انبیاء علیہ السلام نے کیے، علماء کرام نے وہی کام کرنے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کی دعوت علماء کرام دیں گے۔ کیوں؟ انبیاء علیہ السلام نے اس کی دعوت دی، کیونکہ یہ وارث ہے انبیاء کے، اور جو انبیاء ہیں ان کی جو وراثت ہے وہ دینار و درہم نہیں ہے، ان کی وراثت اللہ کے احکامات ہیں، ان کی وراثت دین ہے، ان کی وراثت قرآن و حدیث ہے۔ علماء کرام نے اسی قرآن و حدیث کو لے کر آگے پھیلانا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر علماء کرام کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جس کے وہ مستحق ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر جو قاری حضرات پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ہم انہیں بھی وہ عزت، وہ مقام نہیں دیتے جو انہیں اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ ان کے دل کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے، ان کے دل کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے، اور وہ ہمارے بچوں کو جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن
ہم انہیں مقام کون سے دیتے ہیں؟ ہمارے جو معاشرے کے اندر رائج ہیں، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قدموں تلے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان کے سینوں کے اندر وراثت ہے، وراثت علم، علم کی وراثت ہے، اور یہ علم کی وراثت آگے منتقل کر رہے ہیں۔ ہمیں اس وراثت کو کیسے لینا ہے، ہم اس وراثت کو کیسے اپنانا ہے، اس حوالے سے، اسی لحاظ سے ہمیں ان کی عزت بھی کرنی ہے، ہمیں ان کا احترام بھی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا ہم تک، اب وہ پیغام آنے والی نسلوں تک کون پہنچائے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ اور قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے دنیاوی بال و اسباب میں لگے رہے، دنیاوی کام میں لگے رہے، یا جو ایک پیغام آپ تک پہنچا تھا، ایک مقصد جو آپ تک پہنچا تھا، آپ نے اس کو اپنایا، اس کو آگے بھیجا؟ تقوی اختیار کرنا یہی ہے کہ انسان تقوی بھی اختیار کرے، علماء کرام کی مجلس میں بیٹھے، انہیں عزت اور احترام دے۔ ہمارے معاشرے کے اندر علماء کرام کا وہ عزت اور احترام نہیں دیا جاتا، حالانکہ وہ بہت بڑے علم کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور یہ فرمایا کہ سب سے جو بہترین تعلیم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، خیرکم، تم میں سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اور قرآن کی تعلیم بھی کوئی عام آدمی نہیں دے سکتا، متقی پرہیزگار دے گا، تقوی والا دے گا، وعلمہ، اور پھر جو اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ ہمیں ان دو حدیث کو لے کر، العلماء ورثۃ الانبیاء اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر ہم ان دونوں حدیث پر غور کریں تو اس کا نچوڑ یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دائیں بائیں، ہمارے محلے کے اندر جو علماء کرام تشریف فرما ہیں، ہم ان کو عزت اور احترام دیں۔ ایک تو وہ علوم نبویہ کے وارث ہیں، اور دوسرا وہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی راہ بتا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں تقوی آپ نے اختیار کیسے کرنا ہے، ہماری وہ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ہدی للمتقین، ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، اور پھر تقوی کیسے اختیار کرنا ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور جو انسان تقوی اختیار کرے گا، جس انداز سے اس کے تقوی کا معیار ہوگا، تقوی کا معیار، اسی انداز سے انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی بھی آئے گی۔ ہمارے جو علماء ہیں ان کا کام یہ ہے، وہ گناہ کبیرہ تو بہت، صغیرہ سے بھی بچیں، تقوی ان کے لیے اختیار کرنا ہے، صغیرہ سے بھی بچیں، اور جو شبہات ہیں، جہاں شبہ پڑ رہا ہے اس سے پرہیز کریں، اور پھر جس وقت وہ اس معیار پہ آ جائیں گے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کا اثر ہوگا، جو وہ تلفظ زبان سے نکالیں گے، ممبر رسول پر بیٹھ کر جو ارشاد فرمائیں گے، لوگوں کے دلوں کے اندر وہ اتر جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس بات پر عمل نہیں کریں گے، جو متشابہات ہیں اس سے پرہیز نہیں کریں گے، اور نفسانی خواہشات جو ہیں اس سے بچیں گے نہیں، نفسانی خواہشات سے بچنا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تقوی کا یہ سب سے بڑا معیار ہے۔ انسان کا نفس یہ کہہ رہا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، انسان کہہ رہا ہے نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ نفس شیطان کے راستے کی طرف کھینچ رہا ہے،
کیونکہ انسان کہتا ہے نہیں، میں تقوی کی طرف لے کر جاؤں گا آپ کو، میں آپ کو متقی بناؤں گا، میں آپ کو صراط مستقیم کے اوپر قائم و دائم رکھوں گا۔ جس وقت انسان نفسانی خواہشات سے بھی مقابلہ کرے گا، نفسیاتی خواہشات اس سے روکے گا، کنٹرول کرے گا، تو پھر اس کے معاملات بہتر سے بہتر ہوں گے۔ اور پھر جس وقت انسان اس مقام پر آ جائے گا، پھر اللہ کی رحمت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ جس وقت انسان نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ ایک ہے، پھر اس پر اس نے استقامت اختیار کر لی، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹا رہا، پھر کیا ہوگا؟ اس کے پاؤں لغزش نہیں آئی، پاؤں اس کے ڈگمگائی نہیں ہے، پھر اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے، آسمان کی طرف سے رحمت اترتی ہے اس پر سینے پر، اور وہ رحمت آ کر انسان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ کر اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف بھی مت کرو، ڈر بھی مت۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، وہ کہیں گے اگر آپ نے اس پر استقامت اختیار رکھی پھر آپ کا مقام کیا ہے؟ جنت، آپ کو پھر جنت ملے گی۔ اور انسان پوری زندگی اس تقدو میں لگا رہتا ہے میں اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاؤں، اس تقدو میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اس تقدو میں ہوتا ہے کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بھائی جنت میں جانے کا راستہ یہ ہے، اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے۔ جس وقت انسان اس راستے کو بنا لے گا، لا محالہ کوئی چیز بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوگی، اور وہ لازمی طور پر جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن تقوی، جب اس نے تقوی اختیار کر لیا، متقی بن گیا، پھر تمام چیزیں ویسے ہی ہوں گی جیسے وہ چاہ رہا ہے۔ اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، سب کچھ اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگا۔ سامعین اکرام، تقوی اختیار کرنا مشکل نہیں ہے۔ گو فی زمانہ بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں، ہم تقوی اختیار کرتے ہوئے بہت ساری میں کوششیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن جس انسان نے ایک مرتبہ تقوی اختیار کر لیا، پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو اس رستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ کوئی انسان یہ کہے میں عربی ہوں، کوئی کہے میں عجمی ہوں، کوئی کہے میں گورا ہوں، کوئی کہے میں کالا ہوں، تو گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں بلند مقام والا کون ہے؟ جس نے تقوی اختیار کیا۔ ہدی للمتقین، متقین لوگ، اللہ کے ہاں متقین لوگ ہیں جنہیں تقوی اختیار کر لیا وہی فلاح پائیں گے، جنہیں تقوی اختیار نہیں کیا وہ فلاح نہیں پائیں گے، بے شک وہ عربی کیوں نہ ہوں۔ عرب کے لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، وہ عربی تھے، اس میں قریشی بھی تھے، لیکن کیا ہوا؟ وہ ناکام ٹھہرے۔ اور حبشہ کے بلال نے، گو وہ کالا تھا، عربی بھی نہیں تھا، رنگ بھی کالا تھا، ہونٹ بھی بڑے بڑے تھے،
لیکن اس نے آ کر تقوی اختیار کیا، اس نے آ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا لیا، تو اللہ کے ہاں بڑے مقام والے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس لیے جو انسان جس انداز سے تقوی اختیار کرے گا، اللہ پر و تعالیٰ کے ہاں اس کو اسی نسبت سے بلند مقام عطا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ کوئی انسان اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے ڈرے اور مجھ سے بخشش چاہے۔ اللہ سے ڈرنا اور بخشش کا طلبگار ہونا یہ بھی تقوی کے بغیر نہیں آئے گا۔ اور جس وقت انسان کے دل کے اندر تقوی مضبوط ہو جائے گا، پختہ ہو جائے گا، سارے معاملات زندگی آسان ہو جائیں گے۔ قرآن مجید نے شروع کے اندر جب یہ کہا ہدی للمتقین، کہ جو کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب ہے، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اور جو متقین نہیں ہیں ان نے زبان سے کلمہ بھی ادا کیا، ایمان بالغیب بھی لے کر آئے، لیکن تقوی اختیار نہیں کیا، انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدی للمتقین صرف ان کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے کر آئے وہ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کی اور زکوٰۃ بھی ادا کی، اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، جو مال عطا کیا، اس مال میں سے وہ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنے مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ گئے، ایسا نہیں کہ بھائی جو اللہ نے انہیں مال و اسباب دیا، اپنے مال اسباب کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ اور پھر رمضان مبارک کے اندر خرچ کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ کسی انسان کا روزہ افطار کروا دینا، کسی کا روزہ رکھوا دینا کسی کو، اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں، کیونکہ سخی ہونا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ لیکن جس وقت کوئی انسان سخی بننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی انسان اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے بندوں کو اپنے مال میں سے کوئی مال عطا کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ مجھ سے بھی بڑا سخی بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں مزید اضافہ ہو، وسعت ہو، تو کیا کرے؟ وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ جس قدر انسان اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تناسب سے بلکہ اس سے زیادہ اس انسان کے مال کے اندر خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ اور یؤمنون بالغیب ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، غیب پر ایمان بھی لے کر آ گئے، اور ویقیمون الصلاۃ، نماز بھی قائم، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ خرچ بھی کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ متقین ہیں۔ اور جس وقت یہ ساری باتیں ہو گئی تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈیل بنا دی، شخصیت۔ فرمایا کہ آپ لوگوں کا جو ایمان ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فلاح پانے والے بھی وہ لوگ ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بتا دیا کہ جو میں نے صفات بیان کر دی ہیں، جو متقین ہیں، ایمان بالغیب بھی لے کر آتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ میں نے انہیں دیا ہے اس میں سے میرے ہی راستے کے اندر وہ خرچ بھی کرتے ہیں، آپ ان کے اوپر ان جیسا ایمان لے کر آئیں۔
وہ آپ کے لیے ایمان کا معیار ہے. ہمارے لیے ایمان کا معیار کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اگر ہم ان کی زندگیوں کو اپنائیں گے، اس کے مطابق چلیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا. لیکن اگر ہم ویسا نہیں کریں گے، اپنی خواہشات نفسانی کے اوپر عمل کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دنیا کے اندر الجھا دے گا. اور جو انسان دنیا کے اندر الجھ گیا، بس وہ دنیا کے اندر ہی الجھا رہتا ہے. وہ پھر حمد بیان کرتا ہے اللہ کی، نہ ہی شکر ادا کرتا ہے. بے شک اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہو، وہ شکر ادا نہیں کرتا. ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، اور متقین جو لوگ ہیں، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے دل پر مہر نہیں لگتی. ان کے دل اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں ہر وقت. ان کا دل اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے ہر وقت. وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور جو انسان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، جو اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے تمام معاملات زندگی آسان فرما دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے معاملات زندگی آسان کرنے کے لیے ضروری ہے ہم تقوی اختیار کریں. اور تقوی کیسے اختیار ہوگا؟ جس وقت ہم علماء کرام کی محفل کے اندر جا کر بیٹھیں گے. علماء کرام کی محفل کے اندر بیٹھیں گے اور علماء سے یہ سنیں گے، ان سے پوچھیں گے، اور ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے کہ انہیں تقوی اختیار کیسے کیا ہے. اگر ہم نے غفلت کی زندگی گزار دی، ہم وقت غفلت میں ہی رہے، اور ان بابرکت بامطہر رحمت کی جو ایام ہیں، رحمت جو برس رہی ہے، اگر اس کو اپنے دامن میں نہ سمیٹا، اب بھی بخشش نہ کروائی، ختم اللہ علی قلوبہم، ہمارے دلوں پر مہر لگ جائے گی. ہمارا دل اور جس وقت انسان کا دل مردہ ہو جائے، انسان کا دل جب مردہ ہوتا ہے، جب انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے پھر اس کے بعد جو چاہے مرضی کرو. اور ایسے ہی ہے، جب آپ کے دل پر مہر لگ گئی پھر اس کے بعد جو مرضی کرو. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے دل کو مہر لگنے سے بچانا ہے. مہر لگنے سے دل بچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اور جب اللہ کا قرب حاصل ہوگا پھر ہم اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہمارا شمار ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہمارے لیے جو ایک اسوہ چھوڑا ہے، جو راستہ چھوڑا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ رمضان اور جو باقی ایام ہیں ان میں کیا فرق ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے اندر اتنی عبادت کرتے کہ باقی جو ایام ہیں، باقی جو دن ہیں، ان میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا. اپنے جسم کو بستر سے الگ کر لیتے، راحت، آرام، سکون سب کچھ چھوڑ دیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے. اور جس وقت انسان ایک مرتبہ اس راستے کو اپنا لیتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عمل کر لیتا ہے، ایمان بالغیب پہلے سے اس کا ہوتا ہے، اور نماز وہ ادا کر رہا ہوتا ہے،
زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ انعام یافتہ کون؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ بس پھر وہ انسان ان معزز ترین جو بندے ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا ہے ان میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب انسان ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوتا ہے پھر اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ جس وقت انسان اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، سب کچھ اللہ کو دے دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے اوپر مہربان ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ برستی رہتی ہے۔ لیکن جو شیطان کے راستے کا انتخاب کرتا ہے، جو شیطان کو خوش کرتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ ہمیں اپنے دل کو اس مہر زدہ جو شیطان والی مہر ہے، ختم علی قلوبہم، دل پر، وعلی سمعہم، اور ہمارے کانوں پر، وعلی ابصارہم، غشاوہ، یہ جو غشاوہ، آنکھوں پر پردہ بھی آ جائے گا، آنکھوں پر پردہ۔ انسان جو بھی کام کر رہا ہے اس کے دل پر، آنکھوں پر ایسا پردہ پڑے گا، بس وہ کہے گا کامیابی اسی میں ہے، گو وہ شیطان کا راستہ ہو۔ ہمیں شیطان کے راستے سے بھاگنا ہے۔ رمضان مبارک کے اندر تو اللہ کی رحمت ویسی وسیع و عریض ہوتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو تو جکڑ دیا گیا ہے، باندھ دیا گیا اس کو۔ لیکن اگر ہم اب بھی شیطان کے باندھے ہونے کے بعد بھی صراط مستقیم پر، تقوی پر زندگی نہیں گزاریں گے، پھر ہم سے بڑا کمبخت کون ہوگا؟ خوش بختی یہ ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر جب شیطان جکڑا ہوا ہے آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اور جب آپ کا اللہ راضی ہو گیا پھر پوری دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی، یہاں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ شیطان تو جکڑا ہوا ہے، لیکن اگر آپ خود شیطان بن گئے، بہت سارے لوگ رمضان مبارک کے اندر بھی چوری کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، برے کام کرتے ہیں، تو شیطان تو بند ہے، یہ شیطان کے خود چیلے بن گئے ہیں۔ اور جو انسان شیطان کا چیلا بن جائے پھر اس کا معاملہ بھی شیطان کے ساتھ ہی ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، بلا رہی ہے کہ آ جاؤ، آ جاؤ، بخشش کروا لو، آ جاؤ، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو، جنت میں محل بنا لو۔ ہمارے معاملات رمضان مبارک کے اندر تبدیل ہونے چاہیے۔ ہماری زبان کے اوپر صبح سے شام تک گو ہم اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر جاری ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور جو ہمیں وقت ملے ذکر اذکار کریں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اور کوشش یہ کریں ہر نماز کے ساتھ قضاء عمری وہ پڑھیں۔ آپ کے پاس وقت ہے، مقدس لمحات ہیں، ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان ہوگی، متقی بھی آپ بن جائیں گے۔ لیکن آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اپنی نمازوں کو، قضاء عمری کو ادا کریں، اور جس وقت آپ یہ سارے معاملات کریں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی اور آپ متقی بن جائیں گے۔ اللہ پر و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی میزبان امتیاز احمد طارق کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔